اس دن تو میں نے اپنے نوٹ سے آپ کو صرف عبارت پڑھ کر سنا دی تھی، سن لیجئے ان کے ہاں مسئلہ مسائل کیسے کیسے ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد اول صفحہ 455 پر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، دلہن کو بیاہ کر لائیں تو مستحب ہے کہ اس کے پاؤں دھو کر پانی مکان کے چاروں گوشوں میں چھڑکیں۔ اس سے برکت ہوتی ہے۔ نکاح کرنا سنت ہے، اور ایسا نکاح جس میں کوئی غیر شرعی کام نہ ہو تو یہ برکت والا ہوتا ہے۔ پھر کسی بچی کا گھر میں آنا یہ بھی برکت کی علامت ہے احادیث کی روشنی میں۔ تو اگر پاک پانی سے دلہن کے پاؤں دھو کر چاروں کونوں میں چھڑک دیا تو اس میں ہنسنے والی، مذاق کرنے والی کون سی بات ہے؟ ایسی تو کوئی بات ہے نہیں، کوئی ناجائز باتیں تو نہیں کہی گی۔ لیکن ہم آپ کے سامنے ایک ایسی بات پیش کرتے ہیں جو واقعی نجاست ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے نجاست ہے، اس کو تبرک کے لیے رکھا گیا ہے۔ کتاب ہے تذکرۃ الخلیل، مولانا خلیل احمد امبیٹری کی تعریف میں، ان کے تذکرے میں، لکھنے والے عاشق الہی میرٹھی۔ کتاب جو میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 117۔ نیٹ میں آپ کو صفحہ نمبر دوسرا ملے گا، لیکن عبارت موجود ہے۔ اس میں مولوی الیاس کاندھیلوی کی نانی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا گیا، ہم ان کے حالات پر تبصرہ نہیں کرتے، لیکن ان دیوبندیوں کی خرافات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور طاہر گیاوی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ اب دیکھیں بات کیا لکھا ہے۔ امی کی عمر طویل ہوئی اور انہوں نے نواسوں کی اولاد کو بھی دیکھا۔ آخر عمر میں بصارت اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی، اور مرض الموت میں 3 سال کامل صاحب فراش رہے، یعنی 3 سال مکمل بستر پہ رہے، مگر نہ قلبی و لسانی ذکر اللہ میں فرق آیا اور نہ صبر و رضا بر قضا میں کمی لاحق ہوئی۔ جس مریض کو 3 سال مرض اس حال میں اس طرح گزرے کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو، اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی، یعنی کہ 3 سال ایک جگہ رہے تو جو بدبو رہتی ہے پیشاب پاخانے کی وہ اتنی زیادہ ہوتی کہ دھوبی میں دینے سے بھی وہ بدبو نہ جاتی، یہ ان لوگوں نے لکھا ہے۔ مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے 4 پائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے، آج کی زبان میں پیمپر نکالے گئے، جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگھاتا اور ہر مرد و عورت تعجب کرتا تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ اتنی زیادہ بدبو والی چیز ہے، یعنی نجس چیز ہے، کہ ایک دوسرے کو سنگھاتے تھے اور ہر مرد و عورت تعجب کرتا تھا، چنانچہ بغیر دھلوائے ہوئے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا۔ یہ تو رہی ایک مثال، ایسی کئی خرافات ان کی کتابوں میں موجود ہے، جب ضرورت پڑی اس کو بھی پیش کیا جائے گا۔